وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وما تقدموا، جو تم آگے بھیجو، قدم، جب ہم قدم کرتے ہیں تو کیا قدم اٹھاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں نا، تو اسی سے یہ لفظ ہے، بس تھوڑا سمجھ لیں۔ قدم، کاف دال میم، کاف جو ہے وہ کینچی والا، قرآن میں یہ لفظ، یہ کلمہ 48 مرتبہ ہے۔ القدم، انسان کا پاؤں جو ہے وہ جب بڑھتا ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تو پاؤں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ الاقدام، قرآن میں جیسے سورہ انفال میں ہے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ اللہ نے تمہارے پھر تمہیں حوصلہ دیا مومنوں، اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ سورہ جب غزوہ بدر کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو جمائے رکھا، ان کو ثابت قدم رکھا، تو ثابت قدمی کے لیے یہ لفظ آتا ہے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں بشارت دی تھی تو تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ القدیم کے معنی ہے کسی چیز کے زمانے ماضی میں موجود ہونے کے ہیں، یعنی وہ چیز پہلے موجود تھی اور اس کے بالمقابل بقا ہے، جس کے معنی زمانہ مستقبل موجود رہنے کے ہیں۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں بہت ہی برا ہے انہوں نے جو آگے بھیجا ہے، یعنی جو آگے بیچنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو بھی تم آگے بھیجو گے خیر میں سے، تو آگے بھیجنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو بلائی میں سے تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اس کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ تَجِدُوهُ وَجَدَ، واجد بھی اسی سے ہے۔ الوجود، کسی چیز کا ہونا، ہونے کے لیے آتا ہے، موجود پانا کسی کے لیے، موجود کا لفظ بھی اسی سے ہے جو اردو میں ہے۔ واو جیم دال، اس کا روٹ ورڈ ہے قرآن میں 107 مرتبہ ہے۔ الوجود کا معنی ہے کسی چیز کو پا لینا اور کسی چیز کا ادراک کرنا، اور بذریعہ عقل کہ کس چیز کو پا لینا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، ہم نے ان میں سے اکثروں کو عہد کا پابند یا عہد کو پورا کرنے والا نہیں پایا۔ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، عند کا لفظ جو ہے قریب ہے، اللہ کے پاس، بس اس کو یاد کر لیں۔ عندی، عندہ، عین نون دال سے یہ کلمہ قرآن میں 201 مرتبہ ہے، اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا وضاحت کی ہے۔ عندہ، عندی کا معنی پاس، قریب، نزدیک اردو میں بولا جاتا ہے۔ اور جو لوگ پہلے ٹرین پہ سفر کرتے تھے تو ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عند الطلب، کے پاس رکھو، مانگی جائے گی، کیونکہ ریلوے کی ٹکٹ چیک ہوتی ہے، جہاز میں ٹکٹ چیک نہیں ہوتی، وہ پہلے ہو جاتی ہے، تو ریلوے میں جو ٹرین جو ہے چل رہی ہوتی ہے تو ٹکٹ چیک ہوتی ہے، تو اس لیے لکھا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، اس آیت کو بلکہ ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم بھیجو گے لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے آگے، من خیرن، جو بھی خیر کے کاموں میں سے بھیجو گے، تجدوہ، تم پالو گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، تعلمون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، ان کو دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 111، کہتے ہیں کہ جی جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ نصرانی کہتے تھے کہ صرف جنت میں نصرانی داخل ہوں گے، یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی داخل ہوں گے۔ تل کا امانیہم، اللہ فرما رہی ہے تمہاری خواہش ہے، یہ تمہاری تمنائیں ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم، تو لے آؤ اس پر کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ عیسائیوں کے بقول جو عیسائی ہیں وہ سے سمجھتے تھے کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، اور یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری تمنا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ، اور یہ دلیل تو آج اللہ ہم سے بھی مانگے گا، تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں تل کا امانیہم۔ تل کا جو یہ ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے، اس لیے یہاں کیونکہ خواہشات کے جمع میں ہے تو اس لیے یہ ہے۔ ذالک کا اشارہ بعید ہے اور ھذا اشارہ قریب ہے، اور تل کا جو ہے یہ بھی اشارہ ہے، یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ الامنیۃ، امانیہ، میم نون یہ سے اس کا روٹ ورڈ ہے، 21 مرتبہ قرآن میں ہے۔ الامنیۃ، کسی چیز کی تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، یا کسی چیز کو اپنے لیے سمجھنا کہ یہ میرے لیے ہے، بس اس کو امانیہ کہا جاتا ہے۔ امانی کہتے ہیں اس چیز کو جو جھوٹی امیدیں انسان اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں آتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ شیطان ان کو پٹکاتا ہے اور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں قائم کرتا ہے۔ جبکہ سورہ نجم کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو آرزو کرتا ہے اس کو وہی ملے گا؟ اللہ اکبر، وہ اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ نساء کی آیتیں لے لیتے ہیں، بڑی زبردست ہیں۔ لیس بامانیکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ مومنو
نہ فیصلے تمہاری خواہشوں کے مطابق ہونے ہیں اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے، جو ہم نے بھی آج آرزویں بنا رکھی ہے نا کہ ہم بس ایمان لے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو بس اب تو جنت ہمارے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہماری وہ بھی سمجھتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فیصلے نہ لیسا بھی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، امانیکم کہ تمہارے فیصلے نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق ہونے ہیں مومنو، لیسا بھی امانیکم نہیں ہونے تمہاری خواہش کے مطابق، ولا امانی اہل کتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہش کے مطابق، من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو بھی برے کام کرے گا نا تو اس کی سزا پا کر رہے گا اور اللہ کے ہاں اپنے آپ کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں پائے گا کسی کو۔ کل ہاتوا برہانکم، برہان جو ہے دلیل کے لیے آتا ہے، بے رے ہے نون ربائی ہے، زیادہ 3 والے آتے ہیں، یہ 4 ربائی ہے، 4 ہیں، 8 مرتبہ قرآن میں ہے۔ البرہان کے معنی ہے دلیل اور حجت۔ برہان دلیل قاطع کو کہتے ہیں جو کہ بات کو ثابت کر سکے، زوردار اور ہر حال میں سچی ہو، اسے برہان کہا جاتا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا اور اس قرآن کے بارے میں کہ یقیناً ہے مومنو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ قرآن روشن دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روشن دلیل ہے ہمارے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 112 لے لیتے ہیں، بلا من اسلم، کیوں نہیں بلکہ وہ جو سر تسلیم ہم کرے، وجہہ للہ، اور اللہ کے سامنے اپنا چہرہ تابع کر دے، اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جو ہے وہ کر دے، محسن وہو محسن، اور ہو محسن، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی رسوائی۔ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا، اللہ کی طرف کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اس کے لیے رسوائی ہوگی، نہ وہ غمگین ہوگا۔ بلا کیوں نہیں کے لیے آئے گا، یہ لفظ بار بار آئے گا قرآن میں۔ اسلمہ سلامتی کے لیے آتا ہے، السلم جو ہے سین لام میم سے ہے یہ کلمہ، اور یہ قرآن میں 140 مرتبہ آیا ہے۔ السلم و سلامتو کے معنی ہے ظاہری اور باطنی افعال سے سلامتی پانا، یعنی محفوظ ہونا۔ سورہ شعراء ہے یہ آیت، سورہ نمبر 26، اس کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے، نہ اس دن مال کام آئیں گے نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے لیے سلامت دل لے آئے گا، ایسا دل جو اللہ کے لیے تڑپنے والا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے تڑپنے والا ہوگا، جو اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کی باتوں کو ماننے والا، جتنے بھی ترجمے کر لیں ہو جائیں گے، سلامت دل لے ہے۔ سالمہ یسلم سلامتاً و سلامن کے معنی ہے سلامت رہنے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو تو پورے کے پورے دین میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، الوجہ و جیم ہے سے ہے یہ کلمہ اور 78 مرتبہ آیا ہے۔ الوجہ کے اصل معنی ہے چہرے کے، وجوہ جو ہے چہرے کے لیے آتا ہے، جیسے اس کے لیے کہا گیا وضو کے لیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ کہ تم اپنے منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو، یہ فرائض میں سے ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ کہ ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوگی، لپٹی ہوگی۔ تو چہرہ کیونکہ استقبال کے لیے ہوتا ہے، وجاہت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو وجوہ کہا جاتا ہے، وجاہت بھی اسی سے ہے۔ وہ محسن اللہ ہمارے اور وہ احسان کی روش پر چلنے والا۔ الحسن ہے سین نون سے یہ ہے کلمہ، اور یہ قرآن میں 140 مرتبہ آیا ہے۔ الحسن ہر خوشگن اور پسندیدہ چیز کو حسن کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو یعنی احسن ہو، اور دوسرا وہ جو خواہش نفسانی کی اسے پسندیدہ ہو، اور تیسری وہ جو نگاہ میں بھلی محسوس ہو۔ یہ سب الحسنۃ کے معنی میں آ جاتی ہیں۔ تو ہر وہ نعمت جو انسان کے نفس یا بدن یا کسی حالت میں اس کو حاصل ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے لیے مسرت کا سبب بنے، اس کو حسنۃ کہتے ہیں یا حسنۃ کہلاتی ہے۔ الحسن والحسنۃ اور الحسنہ، قرآن میں حسن کا لفظ زیادہ تر اس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے جو عقل اور بصیرت کی روح سے انسان کو اچھی لگتی ہو۔ حسن سے احسان ہے اور محسن بھی اسی سے ہے، اور یہ اردو میں یہ ساری چیزیں بولی جاتی ہیں، یہ کلمے بولے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، دیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تو بھی اس طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، حزن جو ہے، اب یہ لفظ ہے الحزن کے مادہ سے یہ قرآن میں ہے
مادہ اس کا جو ہے الحزن کا مادہ جو ہے ہا زا اور نون، یہ قرآن میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ الحزن والحزن کے معنی ہے کسی چیز کا سخت ہونا، غم کی وجہ سے جو تکلیف انسان کے اندر طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اسے بھی حزن کہا جاتا ہے، غم کی وجہ سے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کہیں تم رنج و الم میں نہ گرفتار ہو جو تم سے کھو جائے، یا تمہاری چیز ہے جو چلی جائے اس کے بارے میں غم زدہ نہ رہو۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا۔ یہ میں آیتیں دوبارہ ساری دہرا رہا ہوں کہ چاہتے ہیں یہ تیر تدار جو ہے اہل کتاب میں سے کہ تمہیں اے مومنو ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ حسد من عندی انفسہم، یہ ان کے دلوں کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، کیونکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے کہ ان کو یہ نعمت مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں اور مومن، ان کو یہ نعمت مل گئی، اس کے بعد ان کے اندر حسد پیدا ہوا کہ ہم تو اگر بھٹکے ہیں تو ان کو بھی بھٹکا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فاعفو وصفحو حتی یاتی اللہ بامری، اے مومنو تم معاف کر دیا کرو، بس تم معاف کر دیا کرو، اور فاعفو اور وصفحو اور معاف کر دیا کرو اور درگزر کیا کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، کہ جو بھی تم اپنے لیے خیر کا کام آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کے ہاں اس کا موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جتنے بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہتے ہیں کہ نہیں جائے گا جنت میں مگر صرف وہی جو یہودی ہوگا، یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہوگا اور نصارہ کہتے تھے جو نصرانی ہوگا۔ تلک امانیہم، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی خواہشات ہے۔ امانیہم قل ہاتوا برہانکم، کہیے کہ کوئی دلیل لے آؤ، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، دلیل لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلا کیوں نہیں، من اسلم جو مسلمان ہو جائے، سر تسلیم ہم کر لے، وجہہ للہ اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم ہم کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہو محسن اور ہو محسن احسان کی روش پر چلنے والا، فلہ پس اس کے لیے ہے، فلہ اجرہ عند ربہ اللہ کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کا اجر بدلہ، ولا خوف علیہم اس کے لیے نہ کل قیامت والے دن نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کسی قسم کی رسوائی۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ صرف ایک بات جو تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ آج جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ہمارے، سب سمجھتے ہیں کہ جو اس گروہ میں ہوگا وہی صحیح ہے، وہی جو یہودا نصارہ کا مسئلہ تھا یہاں بھی آج آ گیا۔ ہر گروہ سمجھتا ہے کہ جو ہم جس گروہ میں بس وہی صحیح ہے، وہی جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، صحیح حدیث، آپ نے فرمایا کہ یہود کے 72 فرقے ہوئے میری امت کے 73 ہوں گے، اور ایک گروہ کے علاوہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ بڑی سخت حدیث ہے۔ آج ہم سب سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑا جو میں نے دیکھا ہے ایز طالب علم، ہر گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی غلطیاں گنواتا ہے۔ اللہ اکبر، منفعت ایک ہے اس قوم کی، اللہ اکبر، نقصان بھی ایک، رسول بھی ایک ہے اور قرآن بھی ایک۔ کیا اچھا ہی تھا کہ ہو جاتے مسلمان بھی ایک۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ایک ہو جائیں۔ ہم نے اپنی آرزویں، کیونکہ ہم جا کر مسئلے پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے، علماء سے، اگر تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر وہ اپنی رائے دیتے ہیں، کوئی بھی چاہے کسی بھی مکاتب فکر کا ہو، تو یقین کریں یہ وہ جھوٹی امیدیں ہیں جن کے ساتھ ہم چلے جائیں گے، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ ہم نے خود کیوں نہیں پڑھا، اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں پڑھا قرآن کو، اور اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کیوں نہیں پڑھا آپ کے فرمان کو، کیوں نہیں پڑھا صحابہ کی سیرت کیوں نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، تاکہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مالک کا وہ قول میں بار بار دہرا دیتا ہوں کہ ان کے پاس آ کے کسی نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، کہا سوال ہی غلط کیا ہے، مجھ سے صحیح سوال پوچھو۔ اس نے کہا صحیح سوال کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ پوچھو، میری کیا رائے ہو سکتی ہے یا کسی کی بھی کیا رائے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں۔ بس یہ آیتیں میں ایک دفعہ پھر جو ہے، کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 123، 124، 125، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یاد رکھو مومنو، اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق
फैसले होने हैं जो तुमने बना रखी है ना, वो है कि बस कलमा पढ़ लिया तो सीधे जन्नत में, अल्लाह अकबर। और ना अहले किताब, वमन यामल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, जो भी बुरा अमल करेगा ना तो वो उसको वहाँ पालेगा अल्लाह के पास, और फिर वहाँ अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार और हमायती नहीं पाएगा। वमन यामल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, और जो भी अमल करेगा नेक अमल, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई मर्द हो, वो हुआ मुमिनुन, शर्त यह है कि ईमान का अमल होना चाहिए। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नकीरा, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि बस वही लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे और उन पर जो खुटली जो होती है ना, उन पर खजूर की जो गुठली होती है उसमें एक छोटा सा सुराख होता है, अगर छिलका उतारेगा ना उसके बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। वमन अहसनु दीन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, अल्लाह फरमा रहे कि उससे बेहतर तरीक़ाकार किसका हो सकता है ज़िंदगी गुजारने का, किसका दीन हो सकता है, यानी दीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है ना जो खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह अकबर, और इस हाल में अच्छे काम करता रहे और गलत राहों से यानी बुरी राहों से बचता रहे। अल्लाह ताला मुझे और आपको जितना कहा है जितना सुना है उसका फ़हम अता फरमाए, और अल्लाह इस उम्मत को कुरान और सुन्नत के साथ इकट्ठा कर दे। जो भी इख्तलाफात हैं अल्लाह करे कि वो हल हो जाए, उम्मत एक हो जाए। आज हम सब एक दूसरे को अल्लाह अकबर कैसे कैसे नाम देते हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं चाहे यहूद व नसारा हों चाहे हनूद हों, दुनिया के तमाम दूसरे मज़ाहिब हमें मुसलमान ही समझते हैं। अल्लाह करे कि हम भी एक दूसरे को मुसलमान समझें। एक बुखारी शरीफ की हदीस ज़हन में आई है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर वो शख्स मुस्लिम है जो उस तरफ यानी उस तरफ मुँह कर नमाज़ पढ़ता है जिस तरफ तुम पढ़ते हो, और जो तुम्हारा ज़बीहा खा लेता है, और जो वो कलमा पढ़ता है जो तुम पढ़ते हो, तो मोमिनो वो सब मुस्लिम हैं। लोगों को इस्लाम में दाखिल करें, ये छोटे छोटे दायरों में तकसीम ना करें, एक बड़े दायरे में आ जाएँ, एक बड़े दायरे में आ जाएँ ताकि हम मुत्तहिद हो सकें। और आज जो हमारे साथ हो रहा है वो ना हो। वाहिदु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.